الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سے چند دنوں پہلے امیر سنت نے ایک دعوت دی کہ میرے تمام مدنی بیٹیاں مدنی چینل پر بیٹوں کو 19 مئی فیضان مدینہ آئیں اور ساتھ کھانا بھی کھائیں، اور پھر رات انشاءاللہ مدنی پھول ہوں گے، مدنی مذاکرہ ہوگا، سوال جوابات ہوں گے۔ تو الحمدللہ ایک تعداد ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کی پہنچ چکی ہے، اور غیر ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو کوشش کی اور ایک تعداد آ چکی ہے، آہستہ آہستہ میلاد حال میں جمع ہو رہے ہیں، اور جو اسلامی بہنوں نے درس نظامی جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوئی ہیں، انہیں مدنی چینل پر دعوت دی گئی ہے کہ وہ وہاں آ کر امیر سنت کے مدنی پھول سنیں۔ تو یہ ایک دعوت اسلامی کی بڑی اچھی کوشش ہوئی کہ تقریباً 3400 سے کچھ زیادہ، تقریباً 3500 اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اب تک جامعۃ المدینہ سے درس نظامی مکمل کیا ہے اور مدنی کے لقب سے ملقب ہوئے ہیں۔ تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کی محبت میں برکت عطا فرمائے، اور پیر و مرشید کی محبت میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک استاد صاحب کے بارے میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں کہ وہ کسی ادارے میں ان کو جاب ملی، تو اس میں 6-7 لوگ پڑھانے والے تھے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو جو نئے استاد لگے تھے انہوں نے دیکھا کہ جو بقیہ 6 ہیں ان کا اس ایک سے جو رویہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ محسوس ہو گیا 2-4 دنوں میں، جب وفا ہوتا تو وہ 6 الگ ہو جاتے اور وہ اکیلا بیٹھا رہتا، اور اس اکیلے جو بیٹھا تھا اس کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کو اتنا دین سے اور اسلام سے اور اس کی باتوں سے اتنا کوئی نہ رغبت تھی نہ شغف تھا۔ وہ 6 جو تھے بقیہ وہ نمازی بھی تھے، اور یوں سمجھے کہ کوئی دین پر چلنے والے لوگ تھے، تو انہیں وہ آدمی پسند ہی نہیں تھا کہ یار یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جب اس شخص نے یہ سارا معاملہ بھانپا تو وقفے میں پھر اس نے یہ کیا کہ وہ جب اکیلا بیٹھا تھا بے نمازی، اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اسے دعا سلام کی اور کچھ حال احوال لیے۔ پہلے دن ہلکی پھلکی سی گفتگو ہوئی، دوسرے روز بھی وہ جا کر اسی کے پاس بیٹھ گیا، تیسرے روز بھی جا کر اسی کے پاس بیٹھ گیا۔ چند دنوں میں آپس میں کچھ انسیت سی ہو گئی، وہ کچھ کہتا نہیں، سلام دعا حال احوال اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں اس علاقے میں نیا ہوں،
نہیں میں ٹیچر لگاؤں آپ کے یہاں استاد لگاؤں، اگر مجھے یہاں بھی اتنی جلدی مکان نہیں ملے گا، پتہ چلا ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں، اگر آپ کی بیوی بچے پیچھے آ رہے ہوں اور ان کو تھوڑا ٹائم ہو تب تک میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہ لیتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ تو اس نے کچھ ہاں نہ کہا، پھر اتفاق ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ رہ جائے، لیکن بھائی دیکھو سیدھی بات ہے کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، مجھ میں اب تم کو خیر اتنی خاص نظر نہیں آئے گی، اور نہ مجھے کوئی دین سے اتنا شغف اور لگاؤ ہے، میرا حال تمہارے سامنے ہے، کہا رہتے ہیں ساتھ چند دنوں تک دیکھ لیتے ہیں، اگر نہیں بنی تو میں الگ رہ جاؤں گا، تم الگ رہ جانا، بن گئی تو ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کرایہ مجھ سے لے لینا، میرا جو بھی آپ کے کمرے میں بستر لگے گا۔ تو اتفاق ہو گیا اور ان دونوں نے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کا معاملہ ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اٹھتا اور اٹھ کر گھر کے کوئی صاف صفائی کرتا، جب اپنے لیے چائے بناتا تو اس بے نمازی کے لیے بھی چائے بناتا، اپنے لیے ناشتہ تیار کرتا تو اس کے لیے بھی کوئی ناشتہ تیار کر لیتا، اپنے کپڑے استری کرتا تو اس کے بھی کپڑے استری کر لیتا۔ تو یوں اس کو بھی عجیب لگ رہا تھا کہ یہ صحیح آدمی ہے، اتنی خدمت بھی کر رہا ہے، ساتھ بھی رہ رہا ہے، کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، کام بھی کرتا ہے، تو کچھ وہ کرتا کچھ یہ کرتے، لیکن اس نے اپنا ایک رویہ، ایک اپنا انداز، اور بس وہ کرتا پھر نکل جاتا، پھر آتے پھر نکل جاتے۔ اس میں چند دن گزر گئے، تعلق اور بہتر ہو گئے، انڈرسٹینڈنگ بڑھ گئی، ایک دوسرے سے اتفاق بڑھ گیا، محبت میں اضافہ ہوا۔ کہتا ہے ایک دن عصر کا وقت تھا، میں نے چائے بنائی اور چائے لے کر میں ٹیبل پر بیٹھ گیا، 2 کپ لے کر، ایک کپ اس کے لیے، کپ میرے لیے۔ ہم دونوں چائے پی رہے تھے، اتنے میں قریب کی مسجد سے عصر کی اذان ہوئی، تو میں نے چائے رکھی پی کر اور اٹھ کر عصر کی نماز کے لیے چل پڑا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، یار بھائی بات سنو، تم یہ 5 ٹائم مسجد جاتے ہو، تھکتے نہیں ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا میں تھکتا نہیں ہوں، بلکہ مجھے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اب کئی دنوں کے بعد اس نے خود ہی مسجد نے نماز کا موضوع چھیڑا، تو اس نے موقع غنیمت دے کر کہا کہ یار ایک بات سنو، مجھے تو مزہ آتا ہے، کبھی تم بھی دیکھ لو تم کو مزہ آتا ہے نہیں آتا، ہو سکتا ہے تمہیں بھی لطف آ جائے، کہ بات تو تم نے صحیح کی، چل یار تمہارے ساتھ مسجد چلتے ہیں۔ اور وہ اٹھا اور مسجد چلا، پھر وہ جو جیسا اس کا انداز تھا نماز پڑھنے کا جو تھا اس نے کیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی مسجد آیا میں نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ اتنے دنوں تک میں اس کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، جس کردار کے ساتھ چلتا رہا تو جانتا ہے، میں اسے یہاں تک لے آیا ہوں، آگے کا راستہ تو دکھائے گا۔ نماز کے بعد ہم دونوں باہر نکلے، تو میں نے کہا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا سچ بتاؤں زندگی میں پہلی بار اتنا سکون ملا ہے۔ اللہ کے حضور جو سجدہ کرے اس کو سکون نہیں ملے گا تو کیا ملے گا؟ تو کہا اگر ایسا ہی سکون پھر تھوڑی دیر کے بعد لے لیں تو مغرب کے بعد، مغرب کی 3 نمازیں 3 فرض آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے مغرب بھی ساتھ پڑھیں گے۔ پھر میں نے اس کو تھوڑا وضو اور غسل وغیرہ کا بھی اہتمام کیا اور مغرب بھی ہم نے ساتھ پڑھی۔ چند دنوں تک یہی معاملہ، حتیٰ کہ وہ شخص نہ صرف نمازی بلکہ صحیح معنی میں مبلغ اور دین کے احکام پر بڑھ چڑھ کر عمل کرنے والا، حتیٰ کہ اس قدر وہ زبردست مبلغ بنا کہ حکومت وقت نے اس کو کسی اور ملک اپنا وہ ویزا لگوا کر بھیجا جہاں اس نے اس طرح کے کام کیے، اور وہاں کئی غیر مسلم اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے اس نے اخلاق کا، یہ واقعہ ہے کردار کا، یہ واقعہ ہے حکمت عملی کا، یہ واقعہ ہے حسن تدبر کا، کہ ہم کسی کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم نہ کریں۔ دیکھیے سمجھ میں یہ آتا ہے، جو میری موٹی عقل میں ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، اللہ خیر کرے، کسی کے سدھرنے میں دیر نہیں لگتی اور اچھے خاصے سدھرے ہوئوں کو بگڑنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔
اچھا خاصا الٹا چل رہا ہوتا ہے، مطلب الٹا جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سی اس کو سیدھی روشنی نظر آ جاتی ہے کہ اباؤٹ ٹرن ہو کر سیدھا چلنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا اچھا خاصا سیدھا جا رہا تھا، پتہ نہیں کون سا ایسا شیطان ٹکرا جاتا ہے کہ پھر الٹا چلنا، دماغ خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا، آپ کو ہی پتہ ہے، اچھا خاصا جا رہا ہوتا ہے دماغ گھوم جاتا ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کرنے لگے، آپ کو بتایا تجھے کیا، آپ نے ایسا کئی دفعہ ہوا ہوگا، شاید آپ کو لگا ہوگا یار تجھے کیا ہو گیا، تم تو ایسے نہیں تھے، تم تو بڑے بھلے آدمی تھے یار، بڑی ستری بات کرتے تھے، بڑے پوزیٹیو مائنڈ تھے، نیگیٹو مینٹیلٹی ہو جاتی ہے اور مطلب الٹی سیدھی بکواسیں کرنے لگ جاتا ہے، بعض اوقات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کے بارے میں بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اصل میں، مسئلہ یہ پتہ نہیں چلتا۔ میں نے وہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک نوجوان تھا، بڑا عبادت گزار تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، وہ جہاز میں کہیں جا رہا تھا اور اس کا کام ہی یہی تھا، وہ سمندری جہاز تھا، اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ نمازیں پڑھتا اور ایک ہی جگہ رہتا، نمازیں پڑھتا ایک ہی جگہ تھا، نیک تھا، نیک پرہیزگار متقی، نہ اس میں نہ اس میں، ایک ہی کام تھا، عبادت 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 عبادت، نیکی کی دعوت دیتا، نماز کے لیے بلاتا، عبادت کرتا۔ اب وہ جو شپ تھی وہ ایسے ہی نکلتے ہیں کہ وہ پھیری کی، وہ جگہ جگہ وہ سٹاپ کرتے ہیں بعض جزیروں پر، پھر تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں، پھر چند دنوں کے لیے وہ سمندر میں چلتی ہے، وہ جہاز میں رہتا، لوگ گھومتے پھرتے آ جاتے ہیں، تو اس کو بیٹھے بیٹھے دو چار لوگ مل بھی گئے، تو اس کو ایک دن کسی نے کہا کہ یار تو آ تو صحیح باہر، میں باہر آ کر کیا کروں گا، مجھے باہر کی دنیا تو کوئی لگے ہی نہیں، مجھے شوق ہی نہیں ہے باہر نکلنے کا، کہ دیکھ تو صحیح باہر کیا ہے۔ پھر اس نے کچھ باہر کے بارے میں باتیں بتائیں کہ اچھا باہر ایسا ہوتا ہے، بولا ایسا تو چل تو صحیح، تجھے کس نے کہا کہ تو کچھ کرنا، چل دیکھتے ہیں باہر، کہ چلو، وہ اس کو لے کر گیا، وہ اس کو حیرت، وہ کبھی اس طرح بازار میں گیا نہیں تھا، ایسا آدمی تھا، نہ بازار میں گیا تھا، نہ اس کو کوئی اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی تھی، وہ چلتا رہا، ایک جگہ جا کر اس کو جو اس کو ساتھی باہر لے گیا تھا کہا کہ یہاں بیٹھ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جب وہ بیٹھا تو وہ اپنے پڑھنے میں لگا ہوا تھا، اتنے میں کچھ عورتوں کی ہنسنے کی آوازیں آئیں، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس طرح کا منظر سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اب وہ گھبرا گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اب اس نے اپنے دوست کو ڈھونڈا، وہ کدھر چلا گیا، وہ دیکھا تو کسی کمرے کے اندر بیٹھا، وہ برائیوں میں مبتلا تھا، اب وہ ایسی قسم کی برائی مبتلا تھا کہ اس کا اپنا دماغ خراب ہو گیا، وہ الٹا بھاگا جہاز کی طرف کہ یہ کیا گڑبڑ ہے، اور بیٹھ تو گیا جہاز میں جا کر اپنے اس خلوت میں تنہائی میں، لیکن جیسی آنکھ بند کرتا اس کو وہ ساری عورتیں اور بے پردگی اور جو گناہوں کے جو مناظر تھے آنکھوں میں آتے، پھر آنکھ کھل جاتی، پھر آنکھ بند کر، پھر آنکھ کھل جاتی، پھر آنکھ بند کرتا، پھر آنکھ کھل جاتی، تو دماغ خراب ہو گیا۔ اب جیسے صبح ہوئی سب سے پہلے جہاز کے باہر وہ جا کر انہی بازاروں میں چلا گیا، اور جا کر وہ جو گناہ میں مبتلا ہوا، جو برائی میں مبتلا ہوا، جو بدکاری میں مبتلا ہوا، جو بدعملی میں مبتلا ہوا، جس طرح وہ برائیوں میں پھنس گیا، اللہ کی پناہ۔ اب جہاز کے جانے کی باری آئی تب وہ نہ ملے، کیپٹن بولے جا وہ بھلا مانا صاحب بھی کدھر چلا گیا، کسی نے کہا وہ تو گیا، وہ تو اب اس طرح برائی میں مبتلا ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے گئے، وہ نہ آئے، بھائی بولا میں نہیں آتا، بھلے جہاز چلا جائے، پھر اسی کو بھیجا جو اس کو لے کر گیا تھا پہلی بار، وہ اس کو کسی صورت اٹھا کر لے کر آیا۔ اب جیسے ہی جہاز چلا، اب وہ اس جگہ سے جب نکلا اس کو اپنے ساری ان برائیوں کا احساس شروع ہوا کہ ہائی یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے زندگی کی ساری عبادتیں ریاضتیں ایک طرف کر دی، اس طرح برے مبتلا ہو گیا، اور اگر میں کہوں کہ وہ تباہ ہو گیا، تو ہر طرح سے بندہ لڑکا نوجوان وہ تباہ ہو گیا۔ اب چیختا تھا، اس کا کام ہی ایک ہی تھا کہ وہ جہاز میں رہ کے چیختا چلاتا روتا رہتا، حتیٰ کہ روتے چیختے اپنی بدکاری اور برائیوں کا انجام دیکھ کر وہ اسی طرح ایریا رگڑ کے مر گیا۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نہ بدلنے میں، نہ اچھا بننے میں دیر لگتی ہے، نہ اچھے کو برا بننے میں دیر لگتی ہے۔ ہم فیصلہ کر لیتے کسی کے بارے میں کہ یہ اب نہیں بدل سکتا، یہ اب ایسا ہی ہے۔ اول تو ایک ہمیں سارے کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو خفیہ تدبیر سے اللہ کی ڈرنا چاہیے کہ کون سی بات، کون سی نظر، کون سی چیز ہمارے دماغ میں، دل میں، آنکھ میں پھنس جائے، کوئی بات پھنس جائے، اللہ نہ کرے گا وسوسہ پھنس جائے، بڑوں کو وسوسے پھنس گئے،
بڑے بڑے عقائد و نظریات میں بھٹک گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، وہ اٹک گئی، ان کو شیطان نے قبضہ کر لیا، وہ جگہ بن جاتی ہے نا بعض اوقات، بدقسمتی ہوتی ہے کہ جگہ بن جاتی ہے، جیسے جگہ بنی جہاں اٹکا وہاں شیطان نے دبوچ لیا اس کو، معذرت کے ساتھ شیطان نے اس کو دبوچ لیا اس کو، جب شیطان نے دبوچا وہ اب اسی میں وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب علم میں میری بات سمجھ رہے ہو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور اب اس کو لاکھ کھینچو وہ نہیں کھینچتا، ایسا دلدل میں دھنس جاتا ہے، تو کچھ نہیں آتا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر کہ کب کس کو ہدایت دے دے اور کب کون بھٹک جائے۔ ہمیں جو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، مبلغین بھی ہیں، نیکی کی دعوت دینے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مدنی سوچ عطا فرمائی، ایسا ہی مدنی ماحول ہمیں ملا ہے۔ جب ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو واقعی برائیاں بے حد ہیں، مگر یہ بات ہم بھولیں نا کہ آج دعوت اسلامی کے کئی مبلغین ایسے ہیں، کئی مبلغین ایسے جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید لمحوں نے بدلا ہے۔ کوئی ایک روایت چوٹ کر جاتی ہے اور وہ توبہ کر کے روٹتے ہیں، کوئی کسی کی انفرادی کوشش چوٹ کر جاتی ہے، کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں پھنس جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی زندگی میں ہی ایسا ان کے ساتھ المیہ آ جاتا ہے، اللہ عافیت دے، بعض اوقات کسی کے ساتھ ایسا حادثہ آ جاتا ہے، المیہ آ جاتا ہے، وہ بہت بڑا ثانیہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ ثانیہ اس کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ پھر کسی کی انفرادی کوشش، شفقت، محبت، پیار۔ ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں کئی بے نمازی ہوتے ہیں، کئی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ہم میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو امام ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو تدریس کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہ کرے تو ایک محلے میں تو رہتے ہیں نا ہم لوگ، یار ایک محلے میں، ایک علاقے میں رہتے ہیں، کہ بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو کہ نمازی نہیں ہوتے، برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کا اس کو بلانا، آپ کو اس کو بٹھانا، اس کو اپنی طرف کھینچنا، جو ایک منفرد اور خوبصورت انداز ہوتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بندے کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ پھر ہم ٹارگٹ نہیں بناتے، ہمارا ایک اور بھی حساب کتاب ہوتا ہے، ہم ہدف نہیں دیتے۔ اب جیسے جو میں نے واقعہ آپ کو شروع میں بیان کیا نا، اس میں ہدف ہے، اس میں ٹارگٹ ہے، اس نے قصدن اس کے گھر میں رہنے کا پلان کیا کہ میں اس کے گھر میں رہوں گا، اور پہلے معلومات لے لی گئی اکیلا رہتا ہے، اور بڑی عمدگی کے ساتھ مسلط بھی نہیں ہوا، خودداری بھی رکھی کہ میں کرایہ دوں گا، اور گیپ بھی رکھا کہ بھائی نہیں بنے گے تو الگ ہو جائیں گے، اور پھر اپنی اسی پری پلان کو اس نے امپلیمنٹ کیا، اور آخر کار نتیجہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ وہ بے نمازی شخص، وہ دین سے دور شخص نمازی بھی بنا، دیندار بھی بنا، نیکوکار بھی بنا، اسلام و دین کے احکام پر عمل کرنے والا بنا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ پھر دعا، اس شخص نے کیا کیا؟ دعا کی، اپنا کردار بھی دیا، نرمی بھی دی، بیجا سختی نہیں کی، بغیر حکمت عملی کے اس نے کلام نہیں کیا، جیسے اس نے کلام کیا اس نے فوراً پکڑ بھی لیا اور لے کر چلا بھی گیا مسجد لے جا کر، پھر سے کیا کیا؟ دعا۔ دعا میں بڑا اثر ہے، دعا میں بڑا اثر ہے۔ اور یہ اتنا پیارا انداز ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے؟ دعا کی تھی۔ غزوہ بدر میں کیا تھا؟ دعا۔ کئی مقامات پر آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی رقت کے ساتھ، یعنی غزوہ بدر کی دعا تو کتابوں میں جو لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر گریہ فرمایا، اس قدر گریہ کیا کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے شانو اقدس سے نیچے تشریف لے آتی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر مبارک اٹھا کر شانوں پر رکھتے ہیں اور لپٹ جاتے کہ آقا بس کیجئے، اتنی رقت، اتنی دعا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے حضور فرما رہے ہیں، فرشتوں کی مدد آ رہی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع پر آپ دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں، دعا،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں، دعا دیگر غزوات کے موقع پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے کئی آپ کو ایسے اقوال یا افعال ملیں گے جس میں ان کی دعا ہے، دعا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے حدیثیں سنی دی ہیں، دعا مخر عبادہ، دعا عبادت کا مغز، دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، پھر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور دعا کے بارے میں جو کچھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سنے یا جو قرآن کریم کے آیات مبارکہ پڑھی، پھر جو قرآن کریم میں آیات کریمہ بیان کی گئی ہیں جن میں دعاؤں کا بیان ہے، دعا ابراہیمی علیہ السلام، دعا ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام کی دعائیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور بھی دعا کے حوالے سے کئی ارشادات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کو بہتر جانتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو دعاؤں کے لیے رکھا بہت ساری جگہ پر۔ اور اسلام میں دعا کا جو ایک عمل ہے نا، اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے۔ ہم نیا لباس پہنتے تو کیا ہے، کہیں کیا ہے، گھر سے باہر نکلتے تو، گھر میں آتے ہیں تو، سواری کرتے ہیں تو، نئے شہر میں جاتے ہیں تو، دودھ پیتے ہیں تو، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد باتھ روم میں جائیں تو، باہر نکلے تو دعا، یعنی آپ دیکھیں دعا دعا، جگہ 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 دعا، علم میں اضافہ کرنا ہے تو دعا، نافع علم کے لیے دعا، پریشانی کے لیے دعا، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے دعا، قرضہ ہے تو اتارنے کے لیے دعا، دیگر کئی ایسے مسائل ہیں جن میں ہم بار بار کئی جگہ پر پورا مدنی پنسورہ بھرا ہوا دعاؤں سے، دعا دعا دعا، اتنی دعائیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں ہیں، کسی ایسی دیگر جگہ پہ جائیں تو دعا، تو اب بہت ساری چیزیں اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو شاید آ جائے گی، ہاں یہاں بھی دعا ہے، یہاں بھی دعا، یہ کرو تو یہ بھی دعا، یہاں پہنچو تو یہ بھی دعا ہے، دعائیں لکھی ہوئی ہیں حدیثوں میں، دعائیں دعائیں بیان ہیں، کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اتنی دعائیں ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، ہماری دعائیں ہمارے کتنی ایسی ہیں جو دعائیں یاد نہیں ہیں، اور ہمارا بعض اوقات دعا پر اتنی گہری توجہ بھی نہیں دیتی، ہاں جب پڑھتی ہے تو پھر بہت کچھ یاد آتا ہے، مگر یہ چلتے پھرتے، مثال کا تو بس سیڑھی اتر کر اندر آ رہے ہیں، یا اللہ سے دعا کرتے ہوگا یا اللہ میں جا رہا ہوں میرے لیے اچھا کر دینا، علم نافع لے کر لوٹوں اور میرا دل لگا رہے، یہ دو چار جملے چلتے چلتے کر دیے۔ اللہ تعالی علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی باتوں کو بہتر جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، اس کی اپنے آداب ہیں، لیکن اگر وہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں لکھا ہے؟ دعا تو دعا ہے نا، چلتے چلتے دعا کر لینی، آئینہ دیکھو تو دعا ہے، آئینہ دیکھ کر دعا کرو، دعا مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا کرو کہ تم اس میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ کتنی دعائیں ہیں، اور ہم اس دعا سے کس قدر غافل ہیں، بلکہ جہاں دعا ہوتی ہے وہاں بھی ہمارا اتنا دل نہیں لگتا، کبھی دل لگ جائے نا دعا میں، آپ کو نہ مزہ آئے تو مجھے کہیے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، احسن الویہ لآداب دعا، اعلی حضرت کے والد ماجد مولانا نقی رئیس المتکلمین مفتی نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کی جو کتاب ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس پر حاشیہ ہے، اور ہمارے مقتۃ المدینہ نے اسے فضائل دعا کے نام سے اس کو شائع کیا ہے، اس میں خود المدینۃ العلمیہ کے شعبے نے ماشاءاللہ اس میں ایک اچھے حاشیے دیے ہیں۔ اس میں جو دعا کے حوالے سے لکھا ہے، یعنی میرا اپنا گمان، ہم نے مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھولوں میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں دعا کرتے ہیں نا، ان کو کم از کم اس بات کا پابند کر دیں کہ وہ کتاب پڑھ کر دعا کریں، پھر اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور دعا کا ایک طریقہ ہے، دعا میں بھی ایک حدود کا بیان ہے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے، کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا، 5 بار ربنا کہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے، یا ارحم الراحمین 3 بار کہیں تو کیا فضیلت ہے، یہ سب چیزیں جب بندہ جب دعا کرتے اسے یاد ہوگا، اور اس کی برکتیں یاد ہوں گی، اس کے تاثیر اس کو یاد ہوگی، اور جس انداز سے دعا کرنے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جب یہ اس کو یاد ہوگا، وہ کون سے اسباب ہے جس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے، اسے لکھی ہوئی جب سامنے آئیں گی، اور جب پھر وہ دعا کرے گا، اور وہ چیزوں سے بچے گا جس سے وہاں بچنے کا کہا گیا، اور وہ عمل کرے گا جس عمل کو کرنے کو کہا گیا،
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو دعا مانگنا بھی بڑی علمی انداز پر ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔